السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آپ نے آج تک نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن و حدیث میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت نہ صرف قرآن و حدیث میں موجود ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جی ہاں، یہ بات سن کر شاید آپ کو حیرانی ہوگی، مگر حقیقت یہ ہے کہ قدیم ہندو مت کی کتابوں میں ایسی واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں جو نبی آخری زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی آمد کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے حیرت کا باعث ہو سکتی ہے کہ ایک غیر مذہب کی کتاب جو اسلام سے قبل لکھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کیسے کر سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پیشین گوئیوں کی حقیقت پر بات کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آپ کو بہت سی نئی اور اہم معلومات ملنے والی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، ہوشیہ پران ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے جس میں مستقبل کے واقعات کی پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں۔ اس کتاب میں کل کی اوتار کا ذکر ملتا ہے۔ کل کی اوتار دنیا میں امن و انصاف کا قیام کرے گا اور ظلم و ستم کو ختم کرے گا۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جو رسول کل جگ میں پیدا ہوگا اس کا نام سرو انوما ہوگا۔ سرو انوما کے معنی ہیں سب سے زیادہ تعریف کے لائق، اور یہ ایک معروف و مسلم حقیقت ہے کہ ٹھیک یہی معنی عربی زبان کے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ دونوں لفظوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں کہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے اور دوسرا عربی کا۔ معزز دوستو، ہندوؤں کی ایک کتاب کل کی پوران ادھیائے اشلوک میں ہے کہ کل کی اوتار سومتی سے پیدا ہوگا اور اس کے باپ کا نام وشنو ویش ہوگا۔ اب یہاں غور کریں کہ وشنو ویش کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہے، اور اسی طرح سومتی کا مطلب امن والی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، جس کا مطلب بھی امن والی ہے۔ بھاگوت پران میں بتایا گیا ہے کہ کل کی اوتار شمبل گرام میں وشنو ویش کے یہاں ان کے برہمن محنت یعنی کہ دینی پیشوا کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر بھی غور کریں کہ بتایا جا رہا ہے کہ کل کی اوتار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمبل گرام میں پیدا ہوں گے، اور شمبل گرام کا مطلب ہے امن والا شہر، اور پوری دنیا میں یہ نام اور خصوصیت صرف مکہ مکرمہ کی ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس کو بلد الامین یعنی کہ امن والا شہر کہا گیا ہے۔ معزز دوستو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی بشارت بھی ملتی ہے۔ کل کی پوران ادھیائے اشلوک میں ہے کہ کل کی اوتار بیساکھ مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوگا۔ معزز دوستو، بیساکھ ہندی کا مشہور مہینہ ہے جو اب بھی ہندی کیلنڈروں میں اسی نام سے لکھا جاتا ہے۔ ہندی کیلنڈر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 بیساکھ 628 بقرمی کو پیدا ہوئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دن عربی کیلنڈر کے حساب سے ماہ ربیع الاول سن عام الفیل کا دوسرا دوشنبہ یعنی کہ دوسرا سوموار تھا، اور یہ دن ہندو کیلنڈر اور عقیدے کے مطابق نہایت مقدس دن تھا۔ کل کی پوران اور بھاگوت پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل کی اوتار کے والد اس کی پیدائش سے پہلے انتقال کر جائیں گے، اور والدہ اس کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد انتقال کر جائیں گی، اور یہ دونوں باتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ٹھیک صادق آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے کچھ دن پہلے فوت ہو گئے، اور والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 برس بعد وفات پا گئیں۔ معزز دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ دو مختلف مذاہب میں اس قدر مماثلت محض اتفاق ہوں؟ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ پیشین گوئیاں ایک واضح اشارہ ہیں کہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا عظمت و شان کی بہت بڑی نشانی ہے۔
معزز سامعین، گزشتہ بیان کردہ دونوں کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار سالمک دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا، اور شادی کا یہ انتظام اس کے ایک چچا اور 3 بھائی کریں گے۔ قدیم ہندوؤں کے نزدیک سالمک دیپ جزیرۃ العرب ہے اور سرزمین کنعان یعنی کہ فلسطین کو کہتے ہیں۔ چونکہ سرزمین کنعان میں کلکی اوتار کی گزشتہ اور آئندہ صفات والا کوئی انسان نہیں پایا گیا، اس لیے یہاں سالمک دیپ سے جزیرۃ العرب ہی مراد لیا جائے گا۔ عرب کے سردار قریش تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریشی عورتوں کی سردار تھیں، لہٰذا یہی عرب کی سیدہ ہوئیں۔ اور یہ معلومہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تھی۔ پھر شادی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے انجام دیا، اور ان کے تینوں بیٹوں جعفر، طالب اور عقیل نے انتظامات کیے، اور یہ تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ معزز دوستو، کلکی پران یہ بھی بتلاتی ہے کہ کلکی اوتار ایک پہاڑ کی غار میں جائے گا اور وہاں پر پرشورام سے علم حاصل کرے گا، اور یہ معلوم و معروف واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا کر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور اس غار میں ایک رات اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ معزز دوستو، پرشورام ہندوؤں کے نزدیک ایک فرشتے کا نام ہے جس کا ایک خاص کام یہ ہے کہ وہ دین کے دشمن کفار و ملحدین پر عذاب لاتا ہے، اور یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی زبان میں اسی فرشتے کو جبرائیل کہا جاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح القدس بھی ہے، اور پرشورام کے سنسکرت لفظ کے ٹھیک یہی معنی ہیں۔ اس کے بعد کے پران میں بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار اپنے دین کی دعوت اپنے شہر شمبل گرام یعنی کہ شہر امن میں شروع کرے گا، جو سالمک دیپ جزیرۃ العرب میں واقع ہے، مگر اس شہر کے لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ یہ شہر چھوڑ کر شمال کی طرف ایک دوسرے شہر کو جو چٹانوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوگا ہجرت کر جائے گا، پھر ایک عرصے کے بعد تلوار لے کر اپنے شہر کو واپس آئے گا، اسے فتح کرے گا اور اس کے بعد سارا ملک فتح ہو جائے گا۔ معزز دوستو، اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پیشین گوئی کا پورا اطلاق سورج کی طرح روشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد اپنے شہر مکہ مکرمہ میں جو شمبل گرام یعنی کہ البلد الامین ہے اور سالمک دیپ یعنی کہ جزیرۃ العرب میں واقع ہے، دعوت اسلام شروع کی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف 400 کلومیٹر سے زیادہ دوری پر واقع ہے اور ہر طرف چٹانوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی مکہ والوں نے لڑائیاں شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اور لشکر لے کر مکہ کا ارادہ فرمایا اور اسے فتح کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کر دیا، اور مکہ فتح ہوتے ہی عرب کے دیگر علاقے بھی فتح ہوتے چلے گئے، یعنی فتح مکہ کے بعد تقریباً سال بھر میں پورا عرب اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ معزز دوستو، بھاگوت پران میں اور دوسرے اشلوکوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور یہ اس پر سوار ہو کر زمین کی اور ساتوں آسمان کی سیر کرے گا۔ سامعین کرام، کیا اس پیشین گوئی کو سن کر آپ کے دل و دماغ میں کوئی واقعہ یاد آ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ اسرا اور معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دیا گیا تھا جو قد و قامت میں تو گھوڑے اور گدھے کے درمیان کا تھا، مگر رفتار میں بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک سفر کیا، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ بھاگوت پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بڑے بڑے پیغمبر 24 ہیں، اور کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا جو سارے پیغمبروں کا خاتم ہوگا، یعنی کہ خاتم النبیین بن کر آئے گا۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر اور نبی نہیں آیا کہ جس نے اپنے بعد نبوت اور رسالت کے خاتمے کا دعویٰ کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا اور دجال ثابت ہوا۔
لہذا تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایک ایسی ہے جو خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ معزز دوستو، یہ سن کر آپ کو ضرور حیرت ہوگی کہ بھاگوت پران میں ہے کہ کلکی اتار کے جسم سے نہایت عمدہ خوشبو پھوٹتی ہوگی جو فضا کو معطر کرے گی اور طبیعتوں میں انتہائی فرحت لائے گی۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث سے ملتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور پسینے سے نہایت عمدہ خوشبو پھوٹتی تھی۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بچے تھے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی کہ جیسے آپ اسے عطار کے عطر دان سے نکال کر لائے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیث ایسی ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کا ذکر ملتا ہے۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہندو مذہب کی بہت سی کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ لیکن معزز دوستو، یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہندوؤں کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اتنی واضح ہے تو کیا ہندوؤں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں پر غور نہیں کیا؟ دوستو، بہت سے ہندو علماء اور محققین نے ان بشارتوں پر تحقیق تو کی ہے۔ بعض نے ان بشارتوں کو تسلیم کیا اور اسلام کی سچائی کو جانا، جبکہ بعض لوگوں نے انہیں ثقافتی اور تاریخی نظریے سے دیکھا۔ لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں پر پوری دلالت کرتی ہے۔ بہت سے لوگ ان حقائق سے لا علم ہیں کیونکہ یہ پیشین گوئیاں عام طور پر مذہبی تفسیروں اور مطالعے کے دائرے میں محدود رہی ہیں۔ لیکن آج جب علم اور معلومات ہر کسی کی دسترس میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پیشین گوئیوں کا علم حاصل کریں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، آج ہم نے ہندوؤں کی مقدس کتاب میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ پیشین گوئیاں صرف تاریخی نہیں بلکہ ایک عظیم سچائی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقائق کو دنیا تک پہنچائیں تاکہ دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا علم ہو۔ اگر آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو اس ویڈیو کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔